رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے. مزید فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مہینہ اس کی مغفرت کیے بغیر گزر گیا. اور فرمایا گیا کہ اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کے والدین اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل نشریات کے اس خصوصی پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار، یہ لیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت ہم حیدرآباد جنکشن پر موجود ہیں. جی ہاں، اسی ایپیسوڈ کے اندر آج ہم آپ کو یہاں پر جو لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں جنہیں عرف عام میں قلی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ الکریم افطار کا سلسلہ یہ کریں گے. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے مختلف ایپیسوڈز میں دیکھا ہوگا، کبھی جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ ہم افطار کر رہے تھے، کبھی ہم یہ کہہ لیں کہ نابینا افراد کے ساتھ افطار کر رہے تھے، کبھی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے ساتھ اس دسترخوان پر موجود تھے. اور آج انشاءاللہ الکریم حیدرآباد جنکشن پر یہاں پر جو قلی جو لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ ہم افطار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈویژن جو ہے FGRF، اس کے تحت مختلف مقامات پر کہہ لیں کہ افطار کا سلسلہ بھی یہ رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ایریاز، ایسے یہ کہہ لیں مقامات کہ جہاں پر لوگوں کا افطار یہ کہہ لیں کہ گھر نہیں پہنچ پاتے وہیں ہو جاتا ہے. بالخصوص ایسے مقامات جو چوکس ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہو گیا، بس اسٹیشن ہو گیا، بس اسٹاپ ہو گیا، تو وہاں پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا افطار رستے میں ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے اور افطار کا ایسا باقاعدہ سامان بھی نہیں ہوتا. تو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈویژن FGRF کے ذمہ داران کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مقامات کو مخصوص کر کے ٹارگٹ کر کے وہاں پر بھی افطار کا سلسلہ کیا جائے. اور یہ جب ہم ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے سراؤنڈنگ میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہوں، تو کچھ ہو سکتا ہے وائس کا آپ کے ساتھ پرابلم بھی رہے گا، لیکن پھر بھی مدنی چینل کی ٹیکنیکل ٹیم کوشش کرے گی اس کو دور کرے، کیونکہ یہاں سے انجن بھی گزر رہے ہیں، ٹرینیں بھی گزریں گی، کیونکہ ہم ابھی پلیٹ فارم پر ہی موجود ہیں. ابھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے FGRF کے ذمہ دار بھی موجود ہیں جو کہ دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈویژن ہے. آئیے ان سے بھی پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جی ہمارے عادل بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی الحمدللہ FGRF کے تحت حیدرآباد شہر کے اندر مختلف مقامات پر افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، جن میں بالخصوص تلک چاڑی پر کم و بیش 2000 افراد لاسٹ ایئر میں ہم نے کیا اور تقریباً وہاں پورے مہینے ہی سلسلہ چلتا رہا. وہاں افطار کے ساتھ ساتھ ایک اس سے تھوڑا آگے ہی چاندنی پر ہم نے اپنا دودھ کا جو شربت ہے وہ بھی مسلسل کنٹینیو رکھا. اس کے ساتھ لطیف آباد، پریٹ آباد، انڈس پہاڑی، ان مقامات پر بھی ہم نے افطار کرایا. اس میں تلک چاڑی پر جو اہتمام کیا گیا وہاں روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش 2000 سے زائد اسلامی بھائیوں کو ہم جو افطار کا اہتمام کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ چاندنی جو ہمارے صدر میں واقع ہے وہاں پر بھی دودھ کا شربت کا اہتمام کیا گیا تھا. اور یہ یونیورسٹی آف سندھ اور پبلک اسکول میں جو ہے افطار کے ساتھ ساتھ وہاں بھی شربت کا بھی اہتمام کیا گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے عادل بھائی کی گفتگو بھی سماعت فرمائی ہے کہ اس طرح FGRF جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے یہ بھی رمضان میں کہہ لیں کہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے یا آزمائش میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات روڈ پر سڑک پر ہی افطار کا سلسلہ جن کا ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے مین اسٹاپس پر افطار کا سلسلہ بھی کرتی ہے. اور FGRF کا شعبہ جو ہے یہ ایک بڑا یہ کہہ لیں کہ وسیع شعبہ ہے جس کے بہت سارے شعبہ جات، اس کے اندر ذیلی شعبہ جات بھی شامل ہیں. یہ تو کہہ لیں کہ ایک کڑی انہوں نے اس کی بیان کی ہے. ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو FGRF ایکٹیو ہوتا ہے.
اور جو بھی لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا سامان ہوتا ہے پہلے ریلیف پہنچایا جاتی ہے، اور ریلیف کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر ابھی جیسے حالیہ دنوں میں سیلاب آیا تو وہاں پہلے ریسکیو کا کام ہوا، پھر ریلیف کا کام ہوا، پھر وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے، اور ریکنسٹرکشن کی طرف FGRF کام کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت الحمدللہ عز و جل ہم کلیوں کے ساتھ یہاں پر افطار کے لیے موجود ہیں، دعوت افطار کا سلسلہ ہے، اور رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ رمضان میں جو بندہ کھاتا پیتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، اس کھانے کا بھی اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ رمضان ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو جسم کی زکوٰۃ ہے یہ روزہ ہے، اور روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھا کریں، بلکہ آج ہمارے یہاں پر کلی اسلامی بھائی موجود ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو محنت مشقت کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے روزے کو بھی گزارتے ہیں، رمضان کی برکتیں بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جیسے ہی مشکلات کیوں نہ ہو، رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، رمضان میں انشاءاللہ الکریم نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ہمیں نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، کہ قرآن یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ روزہ کہے گا یا مالک و مولا عز و جل میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے روک رکھا، باز رکھا، لہذا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یا ہمارے قلی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی نیت کریں قرآن پاک آپ نہیں پڑھے ہوئے آپ رابطہ کریں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، وہ آپ کے پاس آئیں گے اسٹیشن پر یا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے، تاکہ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کی انشاءاللہ برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ قبر و آخرت بھی روشن ہوگی۔ اب آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی اپنا رمضان کا روٹین بتانا چاہے تو آپ کے پاس مائک آ رہا ہے، تو آپ بتائیں آپ کا رمضان کس طرح گزرتا ہے؟ جی کیا کہتے ہیں آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ سب سے پہلے میرا آپ بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جیسا الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے تحت آپ سامان بھی اٹھاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم سے ہو سکتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے بولا کہ آپ کی وزن بھی اٹھاتے ہیں اور یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی ہر سنت اور ہر نیک کام پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ سے ہر وقت یہی دعا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں اور کوئی اسلامی بھائی بتانا چاہے بھائی رمضان کا اپنا روٹین؟ سر جی آپ کی مہربانی، ہمارے غریبوں کو ادھر آپ نے بلایا ہے، ہمارے کو اپنے ایمان یاد دلانے کے لیے آپ نے بلایا ہے ادھر۔ ہمارا کام ایسا ہے جو ہمارے کو اپنا دین بھلا دیتا ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں، یہاں پہ روزی کرنے کے لیے آتے ہیں ادھر اسٹیشن پہ۔ جتنے بھی ہمارے بھائی وال بیٹھے ہیں سارے شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہم ادھر مسافروں کا سامان اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بچوں کی حق حلال کی روزی بن جاتی ہے سر جی۔ ادھر لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو ہماری غریبوں کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نام نہیں بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے نہیں کیا، لیکن اللہ ان کو اپنا اجر دے گا۔ افطار جو ہے وہ پلیٹ فارم پر ہی ہو جاتا ہے یا گھر جا کر ہی ہوتا ہے عموماً؟ سر ادھر پلیٹ فارم پہ بھی آتے ہیں سر، اچھا کھلانے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی روزے کھولتے ہیں رکھتے ہیں۔ اور کون بات کرنا چاہیں گے؟ جی رمضان کیسے گزرتا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ شکر ہے مالک کا، گزارا ہو جاتا ہے۔ رمضان کی بھی یہیں پہ پلیٹ فارم پہ کبھی کر لیتے ہیں، کبھی گھر پہ جانا پڑتا ہے، 24 گھنٹے رکتے ہیں تو 24 گھنٹے گھر پہ جاتے ہیں، کبھی کبھار ایک دن پہ ہوتا ہے یہاں پہ، تو کبھی تو شام کو چلے جاتے ہیں تو گھر پہ جا کے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور شکر ہے مالک کا، اللہ چلا رہا ہے سب نظام کو، سب کے وہ دینے والا ہے۔ صحیح۔ اور آپ کی بھی ماشاءاللہ مہربانی جو ہم غریبوں کو ایسا یہ ہمیں سمجھا اس لائق اور ہمیں دین کی یاد دلائی۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ سامان آپ کو کسی نے دیا ہو اور ڈبہ بتا دیا ہو یا نہیں بتایا ہو، آپ سامان لے کے نکل گئے ہو اس کا، اور بعد میں وہ مالک ہی نہیں مل رہا جس کا سامان ہے، اب آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں الٹا؟ وہ ایسا ہے نا کہ یہاں ہیلپ سینٹر بھی ہے ہمارے پاس، پولیس ہیلپ سینٹر ہے، اس کو اگر نہیں ملتا ہے تو ہم پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، بھائی یہ مسافر تھا، اس کا سامان ہمارے پاس رہ گیا ہے، وہ ٹرین میں چڑھ گیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے آپ اس کا ڈبہ نمبر بھی بتا دو، سیٹ نمبر بھی بتا دو، ہیلپ سینٹر میں جمع کرا دو، اور اپنا نام بھی بتا دو، بلا نمبر بھی بتا دو، آپ اپنا نمبر موبائل نمبر بھی لکھوا دو، آپ ٹینشن نہیں لینا، اگر کچھ بھی ہوا تو آپ کو مطلب سامان یا مسافر کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ آپ نے اچھا کیا کہ ہیلپ سینٹر میں لا کے جمع کروا دیا، یہ پولیس کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے۔
کوئی ایسا عمل بتائیں نا جو آپ کو سامان دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو سیٹ نمبر وغیرہ لکھ کر دیں یا بتایا کریں. وہ ہمیں اگر کوئی سینئر کولی ہے یا سمجھدار کولی ہے تو وہ پہلے اس سے خود پوچھے گا بھائی اگر یہ بھائی مسافر ہے تو میں اس سے پوچھوں گا آپ کی کون سی گاڑی ہے. یہ بولے گا میری کراکرم گاڑی ہے تو میں پوچھوں گا کہ سیٹ نمبر کیا ہے, سیٹ ہے یا برتھ ہے, وہ میں دیکھوں گا. الحمدللہ کچھ پڑے ہوئے بھی ہیں تو ٹکٹ دیکھتے ہیں تو سارا پتہ چل جاتا ہے اس حساب سے. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بتاؤں گا, یہ بھی واقعی میں اویئرنیس ہونا چاہیے. بھارت بھاری سامان ہوتا ہے, ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا, دیکھنے میں آتا ہی ہے. ہم بغیر سامان کے ساتھ سلو چل رہے ہوتے ہیں, یہ سامان کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ کئی لوگوں کا سامان ان کو ٹرین کے اندر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات یہ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ سپیڈ سے پہنچنے کے بعد ڈبے میں بھی پہنچ جائیں گے, آپ کی سیٹ تک بھی پہنچ جائیں گے, سامان رکھ دیں گے, آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب جب آپ پہنچیں گے, پہنچنے کے بعد جو بھی آپ کا طے ہوا ہوگا آپ انہیں ادا کریں گے, اس کے بعد بھی پھر یہ کسی اور دوسرے کا سامان اٹھانے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے. لہذا بہرحال جب بھی ہو اپنی سیٹ نمبر وغیرہ بھی اور پھر ان کا بلہ نمبر بھی ہوتا ہے وہ آپ بھی نوٹ کر لیا کریں. ان کا بھی یہ انداز ہوتا ہے اگر کوئی مسافر نہیں مل رہا ہوتا تو یہاں پر کمپلین سینٹر پہ جمع کرا دیتے ہیں, اور آپ کا اگر سامان گم ہو چکا ہو تو آپ بھی کمپلین سینٹر پر جا کر معلومات لے سکتے ہیں. آپ کو آپ کا سامان انشاءاللہ الکریم وہیں پر ملے گا, کیونکہ یہ محنت کر رہے ہیں, محنت کرنے کے لیے ہی یہاں پر پلیٹ فارم پر موجود ہیں. اگر چوری چکاری کرنی ہوتی تو پھر یہاں یہ محنت مزدوری والا کام نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات لوگ بدگمانی کر جاتے ہیں, یار وہ سامان لے کر غائب ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہو, آپ سیٹ نمبر غلط بتا چکے ہو, وہ اس کی غلط نمبر سیٹ پر کھڑا ہوا ہو, تو بعض اوقات یہ بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان ہے, ہمیں چاہیے خوب اس میں عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ, اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جن سے وہ 2 اندھیروں سے نجات پالیں گے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک وہ کون سے 2 نور ہیں جو تو نے امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایک نور رمضان, دوسرا نور قرآن, اور 2 اندھیرے, ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا, کہ انشاءاللہ الکریم ان کے یہ 2 نور ان 2 اندھیروں کو دور کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ نور قرآن اور نور رمضان سے اپنے آپ کو منور کریں, انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہمیں ملیں گی. آئیے, افطار کی گھڑیاں بھی قریب ہیں, غروب آفتاب کا وقت ہوا جاتا ہے, آپ تمام اسلام میں اٹھیں, دسترخوان پر تشریف لے آئیں نا. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان, رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یا مالک و مولا ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما, ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق سرکار بنا. یا مالک و مولا نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائی سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرما. یا مالک و مولا رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما, رمضان میں خوب عبادت پر کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام رمضان کے روزے رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی, نمازوں کا اہتمام کرنے کی, باجماعت مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا مالک و مولا عز و جل افطار کے وقت تیری خاص فضل و رحمت کا نزول ہوتا ہے, 60 ہزار امتی جہنم سے آزاد کی جاتے ہیں, ہمیں بھی بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما. یا مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما, جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض خلاصی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں آسان رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ سے نواز دے. یا مالک و مولا جو ہمارے دل میں وہ تیرے علم میں ہے اس پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. جی کھانا شروع کریں. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان, رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. جی مدنی چینل کے ناظرین, رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار, آج آپ نے حیدرآباد کے جنکشن سے یہ افطار کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ ملاحظہ کیا. آج ہماری اس دعوت افطار میں قلی ہمارے ساتھ موجود تھے, FGRF کے ذمہ داران موجود تھے, اور آج ہم نے اسٹیشن پر حیدرآباد جنکشن پر یہ کہہ لیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر افطار کا سلسلہ کیا قلیوں کے ساتھ مل کر. آپ بھی آگے بڑھا کریں, رمضان کی برکتیں ایسے افراد کے ساتھ بھی گزارا کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کل آپ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. دیکھنا مت بھولیے گا رمضان اسپیشل نشریات, یہ پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار.
رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم